علی حسن بھائی نے سوال کیا سکا، یہ پوچھ رہے ہیں جی علی بھائی، اپنی خواہش کو کیسے ختم کریں خدا کی خواہش میں؟ کیا بات ہے علی حسن کی. علی حسن اگر مان لو یہ جنہوں نے مانا ان سے پوچھ لینا. ویسے تو تم بھی ماشاءاللہ ہمارے دل کے بہت قریب ہو. جسے بھی ہم ڈانٹتے ڈپٹتے ہیں سمجھ لینا وہ ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور اسے ہم اپنا کچھ سمجھتے ہیں. بھائی اپنا کچھ سمجھتے ہیں تو ڈانٹتے ہیں نا. اپنی خواہش کو ختم کیسے کریں اللہ کی خواہش میں؟ اس کا جو ابتدائی اور سب سے آسان اور آزمودہ اور جو بہت کم وقت میں تمہیں بہت سارے مقام طے کروا دے گا، بہت سارے مراتب مل جائیں گے تمہیں. اس کا آسان ذریعہ یہ ہے کہ مرشد کا تصور جتنا بھی زیادہ کر سکتے ہو مرشد کا تصور کرو. کیا بات ہے، کیا بات. مرشد کا تصور کرو. جانتے ہو یہ اتنا اہم کیوں؟ روحانیت کی دنیا میں، فقر کی راہ سلوک اور راہ فقر کی دنیا میں تصور مرشد کو اس قدر زیادہ اہمیت کیوں دی جاتی ہے کہ جو مرشد کے تصور میں رہتا ہے وہ مرشد کی نظر میں رہتا ہے. تو جیسے ہی مرشد کا تصور کرتا ہے مرشد کے دل میں ایسے وائبریشن ہوتی ہے جیسے تیرے موبائل میں وائبریشن ہوتی ہے نا بھائی. مومن کے قلب میں وائبریشن آتی ہے کب آتی ہے؟ جب القا آنے والا ہے. 1-2 سیکنڈ 3 سیکنڈ ہے القا آنے والا ہے تو قلب اس کا وائبریٹ کرتا ہے. 3 سیکنڈ 2 سیکنڈ پہلے وائبریشن آتی ہے کہ القا آ رہا ہے. ولی پہ الہام آتا ہے. جب الہام آتا ہے وہ بھی 2-3 سیکنڈ پہلے تھوڑی سی وائبریشن ہوتی ہے، الہام آ رہا ہے. نفس الہامہ پر مرشد کی طرف سے الہام آتا ہے تو نفس الہامہ پر بھی 2 سیکنڈ پہلے وائبریشن ہوتی ہے نا. موبائل میں رکھے دیکھے موبائل وائبریٹ کرتا ہے، اسی طرح تیرا نفس الہامہ وائبریشن میں آتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ سرکار کی طرف سے کوئی میسج آ رہا ہے. یہی انبیاء کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب صحیفہ آتا ہے ان کے قلب میں بھی 2 سیکنڈ پہلے وائبریشن ہوتی ہے. وہی رسول پر وہی آتی ہے، جب وہی آتی ہے تو وہاں بھی 2-3 سیکنڈ پہلے وائبریشن ہوتی ہے. تو جب تم تصور مرشد میں جاتے ہو تو اسی لمحے مرشد کے قلب میں وائبریشن آتی ہے. پھر وہ دیکھتا ہے وہ علی حسن ہے، بس تو علی حسن کی نظر میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ فرمان اللہ پاک کا یہ صادق آ جاتا ہے جو تم نے پوچھا کہ اپنی خواہشات کو اللہ پاک کی خواہشات پر کیسے قربان کریں. تو ایک آسان طریقہ ہم نے تمہیں بتا دیا. یہی پھر آگے بڑھتا جاتا ہے. مرشد تمہاری انگلی پکڑ کے رہنمائی کرتا ہے تمہاری ان پگڈنڈیوں سے، ان گھاٹیوں سے اور ان کھائیوں سے گزارتا ہے وہ جس کا تصور نہیں کر سکتا کوئی عام حالات میں کہ ایک قدم بھی اٹھایا تو گر نہ جاؤں نیچے. جی یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. اپنی خواہشات کو اللہ پاک کی خواہشات پر قربان کرنا یا اللہ پاک کی خواہشات کے نام کر دینا اپنی خواہشات کو. اب اللہ پاک اس کے لیے کیا فرماتا ہے؟ ذاتی فرمان، حدیث قدسی، اللہ پاک کا ذاتی فرمان ہے جی. اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت. ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت. اگر تو اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے تو میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں گا، ورنہ تھکا دوں گا دوڑا دوڑا کر اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک. پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، جو میری چاہت ہے. بس علی حسن اور یارا اللہ پاک کا فرمان بھی ہم نے تمہارے سامنے رکھ دیا
کتنی آسان ڈیل ہے یار، کتنی آسان ڈیل. تم اسے اگر مشکل بناتے ہو تو خود بناتے ہو. اس نے تو بتا دیا کہ اتنی چھوٹی سی ڈیل ہے کہ اپنی چاہت کو میری چاہت کے حوالے کر دے، میں تجھے تیری چاہت عطا کر دوں گا، ورنہ تھکا دوں گا دوڑا دوڑا کر اور تو نہیں پہنچ سکے گا اپنی چاہت تک، اور ہوگا وہی جو میری چاہت. تو کر دے نا اپنی چاہت کو اس کی چاہت کے حوالے، کر دے. کیوں؟ اعتبار نہیں، اعتبار تو ہے وہ نفس جو کتا تیرے اندر بیٹھا ہے، وہ تجھے اعتبار کرنے نہیں دیتا اللہ پر، ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں، بہت بڑا نقصان ہو جائے گا، بہت بڑا نقصان. اللہ نے تو کیا کیا قرآن میں بھی کتنی باتیں کی ہیں، حدیث میں اتنی بات، وہ کچھ پورا کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ باتیں ہیں. ایسی باتیں تیرے اندر ڈالے گا نفس سے امارہ، اور تو اس کی باتوں میں آ جائے گا. کیوں کہ تیرے دل اور دماغ پر مسلط ہے، وہ اس کا تسلط ہے. اگر اندر کوئی قلب ہوتا، کوئی اللہ کا نور ہوتا، کوئی اللہ کا ذکر ہوتا، تو پھر تھوڑی مسلط ہو سکتا تھا وہ تیرے قلب اور تیرے شعور پر، تیرے دل اور دماغ پر. پھر تھوڑی کیوں کہ اللہ کا ذکر ہے تیرے اندر، اللہ کا نور ہے، اس سے تھوڑی وہ مقابلہ کر سکتا ہے. جی یہ معاملات ہیں علی حسن. اللہ پاک بہت راضی ہو تم سے، اللہ پاک بہت خوش رکھے تم کو. ہم نے تمہیں بہت آسان، یار بات اصل میں یہ ہے کہ تم ساری دنیا کے جتنے بھی اللہ پاک نے آج تک اپنے دوستوں کو بھیجا، نبوت ختم ہو چکی ہے، 1450 سال ہو چکے، نبوت ختم ہو گئی. آخر اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، ختم ہو گئی نبوت. جو نہ مانے، جو ختم نبوت کا منکر ہے، میرے سرکار بادشاہ فرماتے ہیں وہ کافر ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں، بالکل وہ کافر ہے جو ختم نبوت کا منکر ہے. نبوت ختم ہو گئی. جب نبوت ختم ہو گئی تو ولایت کا سلسلہ شروع ہوا، ولایت کا سلسلہ شروع ہوا. جی آج تک کی تاریخ اٹھا لو یار، جب سے ولیوں کا، ولایتوں کا سلسلہ شروع ہوا، کسی بھی سلسلے میں جاؤ اور بتاؤ ہمیں کسی نے کھولے، اس طرح سے کسی نے کھولے راز ہے؟ کسی کے پاس اتنا بڑا کلیجہ کیمرے کے سامنے لائیو محفل میں بیٹھ کر اپنے آگے مائکروفون رکھ کر کھولے رازوں کو؟ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. قرب قیامت ہے اس لیے کھول دیتے ہیں، بہت سارے راز کھول دیتے ہیں، بہت ساری باتیں کھول دیتے ہیں. قرآن کے حکم کی نفی کرو. قرآن فرماتا ہے فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن کا فرمان ہے یہ، فَاسْأَلُوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا. اہل ذکر سے تو جب پوچھو گے جب اس پر کفر کے فتوے دینے سے تمہارے پاس ٹائم بچے. ہو گئی نا بھائی، ہو گئی نا قرآن کی نفی. قرآن نے کیا حکم دیا تمہیں کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو، کسی بات کا جواب نہ ملے تو فَاسْأَلُوا اہل الذکر، کسی اہل ذکر سے پوچھنا. کیوں کہ اس کے پاس سینے کا علم ہوگا. تم کتابوں میں جواب تلاش کرتے پھرو گے، پوری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اسے کتاب کے علم کی حاجت نہیں ہے. اس کے پاس سینے کا علم ہے، جس کے لیے میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. وہ جو اہل ذکر ہے اس کی رسائی علی کے سینے تک ہے.
اور علی کے سینے کی رسائی عقل اسلام کے سینے تک ہے، جس کے لیے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ اب اگر تو عقل اسلام کے سینے کا جو علم ہے اس تک پہنچنا چاہتا ہے، جس کے لیے عقل اسلام فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، اگر تو علم کے اس شہر تک پہنچنا چاہتا ہے تو یہ بھی فرمایا عقل اسلام نے کہ علی ہے اس کا دروازہ، یعنی پہلے علی تک پہنچ۔ اور علی تک پہنچنے کی رسائی، علی تک کس کی رسائی ہے؟ علی تک اس اہل ذکر کی رسائی ہے، ڈیوٹی والا ہے، اس کی رسائی ہے علی تک۔ تو چاہے تو علی کے سینے سے اسے جواب مل جائے گا، علی باپ تو لجپال ہیں، سخی میرے بادشاہ، علی کے سینے سے بھی جواب مل جائے گا، اور علی نے چاہا تو عقل اسلام کے سینے تک پہنچا دیں گے تجھے، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا۔ اس لیے کہا قرآن کریم نے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جب تمہیں کچھ معلوم نہ ہو تو پھر کسی اہل ذکر سے پوچھنا۔ یہ رموز و اسرار ہیں کہ اندر کیا کچھ پوشیدہ ہے اس ایک لائن میں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ایک لائن ہے نا بھائی یہ قرآن کی، اس میں چھپا ہوا کیا کیا ہے؟ جو کچھ چھپا ہوا ہے اس میں سے تھوڑا سا ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ تم کتابوں میں جواب ڈھونڈتے پھرو گے اور اس کا جواب کتاب میں نہیں ملے گا، ساری زندگی ڈھونڈتے رہو۔ اس کا جواب سینے کا علم اگر کسی کے پاس ہوگا تو اس کا جواب وہاں سے ملے گا۔ اس کے لیے قرآن نے تمہیں فرمایا، تمہیں حکم دیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ٹھیک ہے جی۔